الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہ وعلی آلہ من اتصلت عین بنظر ووعت خبر وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی بھی تعلیم، آپ صلی اللہ عبادات کی بھی تعلیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی بھی تعلیم، اس طرح ہماری زندگی ہو اس کی بھی تعلیم دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں، انہی میں سے ایک پہلو احادیث کا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق پیشن گوئیاں کی، پریڈکشنز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر کے متعلق بتایا کہ یہ فتنے میں آئیں گے، یا یہ علامتیں ظاہر ہوں، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق، چھوٹی علامت، یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں، یعنی ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ تو احادیث کا وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبریٰ کے متعلق، علامات صغرا کے متعلق، اور مختلف فتنوں کے متعلق۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو، ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں۔ اس کا پلورل فارم جو کی جمع ہے فتن، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب، فتنوں کی کتاب۔ یعنی نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا، اس کا نام انہوں نے رکھا کہ کتاب الفتن یا باب الفتن یا کتاب الفتن والملاحم۔ ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ کو، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم۔ تو کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث الفتن کہا جائے تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے، فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی اور پریڈکشنز کی کہ یہ فتنے، یہ آزمائشیں وجود میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو بہرحال اسے ہم کہتے ہیں احادیث۔ اس کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جو ہم 15ویں صدی میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے فتنے وجود میں آ چکے، اور جو دجالی فتنہ ہے اور دجالی فتنے ہیں ان کا بھی وجود چکا ہے، اور اس طرح وجود ہو گیا ہے کہ وہ دجالی فتنی دنیا میں پھیل گئے، اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے خروج کہ اب بس اسی کا نکلنا باقی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، جو چھوٹی نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں۔ تو یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% پوری ہوتی آج کے دور 15ویں سے۔ ہم اگر پیچھے اپنے دیکھیں، پوری تاریخ کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99% پوری، اور 1% میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی ہیں، اور اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا یعنی آغاز ہوگا۔ اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جو 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق، 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدر پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں۔ تو ان احادیث کے اس پہلو کے متعلق ہمیں ایک چیز اور جان لینا چاہیے۔ یہ جو احادیث ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے متعلق پیشن گوئی یا کسی علامت کے متعلق بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن، فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی۔ تو بعد میں پھر اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں۔ تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک طرف اشارہ کیا، اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں صدی میں اس نشانی کا وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے، انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی، اس کے مطابق انہوں نے تشریح کی، اس حدیث مطلب ایکسپلینیشن کی تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی، حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ نشانی ان کے زمانے میں وجود میں نہیں آئی تھی، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کر لی۔ لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس سے مراد یہی فتنہ ہے، اس سے مراد یہی نشانی ہے جو کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو مثلا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس فتنے کا وجود یا اس نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے، 5ویں صدی میں. تو ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح کی انہوں نے اپنے اعتبار سے کی. تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ان علماء نے تشریح کی ہو وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود میں آئے، بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث کو ایکسپلین کیا. لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ظہور ہوا، تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ مطلب کیا تھا، وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ہم آج 15ویں صدی میں ہیں، تو وہ نشانیاں جو 1400 سال میں اب تک ظاہر اور وہ فتنے میں آ چکے ہیں، تو ان کے متعلق تو کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اور وہ چیزیں بالکل ظاہر ہو چکی. ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی ظاہر ہو چیزیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فتنے وجود میں آ چکے ہیں. لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 2021 میں بھی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے، ان میں وہ نشانیاں نہیں آئی ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں، تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی، وہ ان فیوچر ہوگی، وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو ان احادیث کو علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے ایکسپلین کرتے ہیں، لہٰذا اس میں علماء کے درمیان اس نیشن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو یورپین کنٹری لوگ ہیں، یا بعض کہتے ہیں یہ جو چائنا کے رہنے والے یہی لوگ یاجوج، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ایسی چیز کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک عالم کی نیشن کو لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں کرنی، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے. ہاں اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ فلاں عالم دین جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ایسا سچ ہو سکتا ہے، اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے. لیکن دونوں میں سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بالکل کون سی ہے، یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب انہیں کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے. تو اس سے پہلے کسی ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دینا کہ نہیں فلاں عالم دین نے یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی بس وہی صحیح ہے، اس کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے، اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فیوچر کے متعلق اگر کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو اب فیوچر کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس. تو اب کون سی ایکسپلینیشن، کون سی تشریح صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق جو فتنے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں، جن کا تعلق مستقبل سے ہے، تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو، ان کی اوپینینز کو ہم پاسبلٹی کے طور پہ ضرور لے سکتے ہیں کہ فلاں عالم اس فتنے کے متعلق، اس نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح. اسی طرح فلاں عالم کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی رائے صحیح. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، ان میں سے زیادہ بہتر رائے کون سی ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی ایک عالم دین کی رائے کو لے کر ہم اس طرح کا فیصلہ کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو یعنی تردید کر دیں اور اسے رد کر دیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان نشانیوں کا تعلق مستقبل سے ہے جو ہمارے زمانے میں ان نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے. اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں میں آلریڈی آ چکی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث الفتن والملاحم حسن. چلیے، تو احادیث الفتن میں ایک سب سے پہلے تو بہت ہی ہمارے سے ہمیں سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوئیاں اس کا کیا مطلب ہے. ایک چیز یہ بھی ہمیشہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں ہیں، پریڈکشنز ہیں فیوچر کے متعلق، وہ صرف خبر نہیں ہے، صرف انفارمیشن نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا تو بس ہونا ہے اور ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں، بلکہ احادیث الفتن کا جو پہلو ہے، یعنی احادیث کا وہ پہلو جس کا تعلق فتن اور ملاحم سے ہے، ان احادیث کے پھر دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے کہ مستقبل میں یا قیامت کے قریب یا مستقبل میں ایسا ہونا ہے، یہ چیز وجود میں آئے گی، یہ فتنہ وجود میں آئے گا، یہ نشانی ظاہر ہوگی. ایک تو خبر ہے، انفارمیشن ہے. لیکن دوسرا پہلو اس میں تنبیہ ہے، تحذیر ہے، کہ امت مسلمہ کو متنبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ دیکھو
یہ نشانی ظاہر تو ضرور ہوگی، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچا رہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ، اس آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس نشانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، وہ خود جو ہے شقاوت میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ خود گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، یا ان گمراہیوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو جائے، ان فتنوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان احادیث کو پڑھیں جن کا تعلق فیوچر کے میں یعنی پیشن گوئیوں سے ہے، پریڈکشن سے ہے، فیوچر کے فتنوں سے ہے، آزمائشوں سے ہے اور نشانیوں سے ہے، تو پھر ہمیں اس میں دونوں چیز کی رعایت کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے تو یہ 100% صحیح ہو کر رہے گی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انفارمیشن، ایک خبر ہمیں دے دی ہے۔ اور دوسرا پہلو کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں اور دیگر مسلمانوں کی حفاظت کی فکر کریں کہ ان فتنوں میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ظاہر تو ہونا ہے، ان کو ظاہر تو ہونا ہے، ان نشانیوں کو ظاہر تو ہونا ہے، لیکن ہم کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو احادیث کے ان پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جانب ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ کیا نشانیاں آنے والی ہیں اور کس طرح ہمیں محفوظ بھی رہنا ہے۔ تو ایک حدیث میرے پیش نظر اس وقت ہے، سے پہلے حضرت یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ حدیث کا ترجمہ سن لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ، یعنی میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرنے لگو گے، پچھلے امتوں کے طریقوں فالو کرنے ہوگے، بالشت برابر بالشت، ذرا برابر ذرا۔ یہ ایک خاص تعبیر ہے عربی زبان کی، میں جیسے کہتے ہیں تم قدم بقدم انہیں فالو کرو، تو قدم بقدم آگے تو قدم بقدم چلنے اور قدم بقدم فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل جس طرح ان لوگوں نے جو حرکتیں کی سیم بالکل تم بھی اسی طرح کرو۔ اسے عربی میں اس کی ایک خاص تعبیر ہے شبرن بشبرن وذراعن بذراعن۔ شبر کہتے ہیں ایک بالشت، یہ جو بالشت ہے جتنا فاصلہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شبر، ایک بالش۔ اور ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر یہاں کی انگلی تک یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا، اسے ذراع کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 بالشت کے برابر ہے، 2 بالشت کے برابر ہے۔ تو یہ بالشت برابر بالشت اور ذراع برابر ذراع یہ ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالکل سیم ٹو سیم ان کو فالو کرو، جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ قدم بقدم چلو گے ان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ پچھلی امتوں کے طریقوں فالو کرو گے، بالشت برابر بالشت اور ذرا برابر ذرا، یعنی قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه، کہ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے۔ گوہ ایک جانور کا نام ہے، ایک لیزرڈ ہے جو بڑا لیزرڈ ہوتا ہے، اسے آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ اسے عربی میں ضب کہتے ہیں، ضبن، ضاد با ضبن، اسے اردو میں گوہ کہتے ہیں، ایک بڑا لیزرڈ ہے، بڑی چھپکلی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پچھلی امت کے لوگوں نے ایسی حرکت کی ہوتی، یعنی وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں، تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے، اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی معنی میں کوئی بل میں گھس جائے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم اتنی شدت کے ساتھ انہیں فالو، اتنی ان کی اتباع کرنے میں، ان کی پیروی کرنے میں زیادہ شدت اختیار کرو گے کہ اگر وہ ان میں سے کسی نے ایسی احمقانہ حرکت بھی کی ہے کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں تو تم بھی ان کو فالو کرتے ہوئے اس میں گھس جاؤ گے۔ پھر آگے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ کیا پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ پچھلی امتوں سے کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن، اور کون؟ پچھلی امت سے مراد یہود اور نصارہ ہی ہے۔ اب دیکھیے
اس حدیث کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو یہ چیز میں نہیں آئی، وقت تو ایسا نہیں تھا کہ مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع کر، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اعلیٰ ترین جماعت ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اعلیٰ ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ان سے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہود و نصارہ کی اتباع کرے۔ وہ تو ایسی قوم ہے، وہ ایسے افراد تھے جنہوں نے یہود و نصارہ قیصر و کسریٰ کے تخت کو ہی الٹ کر رکھ دیا، تو وہ ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جان مال ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیتے اور اس دین کا ساتھ دیتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جب یہ پیشن گوئی اور یہ پریڈکشن کی، تو اس وقت یہ وجود میں نہیں آئی۔ تو ممکن ہے کہ صحابہ کرام کو اس اعتبار سے تو ضرور تعجب ہوا ہوگا کہ مسلمان بھی ایسا کر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کیا، اس دین کے لیے ہر چیز قربان کر دیا، ہم نے اپنی جان مال وطن اہل و عیال سب کچھ چھوڑ دیا اور اس دین کی سربلندی کے لیے ہم نے کوششیں کی، اور پوری دنیا میں ہم کی تبلیغ اور اس کو پھیلانے میں عام کرنے میں ہم لگ گئے۔ تو کیا ایسی نسل بھی مسلمان سی نسل بھی آئے گی کہ وہ یہود و نصارہ کی اس طرح اتباع کرنے لگیں گے کہ ان کے ساتھ قدم بقدم چلیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تو ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ اور ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں تو یقین رہیں گے کہ یہ وہ زمانہ ضرور آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 100% صحیح ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن ہے، گوئی ہے، وہ 100% سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ آج امت مسلمہ میں تمام وہ برائیاں شامل ہیں جو پچھلی امتوں میں شامل تھی۔ آپ خود غور کریں، اگر آپ کو موقع ملے آپ پچھلی امتوں کی تاریخ کو پڑھیں، پچھلی امتوں میں خصوصاً یہود و نصارہ، چونکہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یہود و نصارہ، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے انبیاء اور ان کی قوموں کے متعلق پڑھیں، تو جو بیماریاں ان قوموں میں تھی وہ بیماریاں آج امت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برائیاں اور پچھلے امت کی ساری برائیاں تمہارے اندر آئے گی اور تم ان برائی میں ان کو فالو کرو گے اور قدم بقدم فالو کرو، اس طرح فالو کرو گے اور بہت زیادہ شدت اختیار کرو گے۔ آپ دیکھیں قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو بیماری تھی وہ ہمارے اندر داخل ہے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ کہ تم لوگوں میں کے لیے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑی بیماری تھی قوم شعیب کی۔ آج یہ دیکھیں، آج ہمارے یہاں آپ چلے جائیں بازار میں کوئی معاملات کریں تو مسلمان دھوکہ دے رہا ہے، ایک دوسرے مسلمان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، غیر مسلم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ آج غیر مسلموں پر اعتماد کر لیا جا رہا ہے لیکن مسلمان پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ ڈر رہا ہے کہ مسلمان دھوکہ دے گا۔ کیوں اتنے معاملات خراب ہوئے؟ ایسے معاملات شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی، یعنی یہ خراب معاملات وہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے، معاملات میں ایک کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ تو وہی بیماری آج امت مسلمہ میں بھی ہے، اور قوم لوط کی بیماری کتنی گھنونی بیماری تھی، آج امت مسلمہ میں وہ بیماری بھی داخل ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہود کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی طرف، اور پوری پھر بنی اسرائیل کی آپ تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح وہ کوتاہی کیا کرتے اور مخالفت کیا کرتے تھے۔ ایک طرف ان کا دعویٰ تھا کہ میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد عملی طور پہ مخالفت کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی۔ یہ برائی آج ہمارے یہاں ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ وہ خود کہا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کرتے تھے، آپ جائیے اپنے رب سے کہیے ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، اور جب اللہ انہیں ان نعمتوں کو عطا کر دیتا تو پھر اسری کرنے لگتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہود کو سب سے پہلے جب ان کا انتخاب کیا توحید کی بنیاد پہ، بنی اسرائیل کو کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں تمہارے زمانے میں